لیگل ایسپیکٹ پہ ارشد صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں. تو ایک تو سر یہ بتا دیجئے ان سارے حالات میں تحریک کے عدم اعتماد کا آپشن پولیٹیکلی ایکسرسائز کرنا ہے نہیں کرنا یہ تو ظاہر ہے میں پولیٹیکل لوگوں سے پوچھوں گا, لیکن آپ کی رائے میں آپ کی دانش میں لیگلی یہ ممکن ہے یا چونکہ ایک سیشن چل رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا ہی نہیں سکتی اس وقت پنجاب میں؟ نہیں دیکھیے اس طرح کی کوئی پروویژن تو نہیں ہے, لیکن آپ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ سیشن چل رہا ہو تو اس میں آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. جنرلی اس میں یہ دیکھا نہیں گیا ہے کہ مطلب وہ کریں, لیکن وہ ٹرائی تو ضرور کر سکتے ہیں. طریقہ اس کا دیا ہوا مرتب ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کا ہاؤس ڈیفرنٹ ہے, پنجاب کے رولز میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جاری سیشن کے دوران آپ عدم اعتماد نہیں لا سکتے. یہ میرے علم میں نہیں ہے, پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ اگر ان کے اگر سیشن چل رہا ہو, اگر ان کے رولز کے اندر رولز جو بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے. اچھا لیکن اس میں کاؤنٹر نقطہ یہی دیتے ہیں ان کے جو مخالف رائے والے ہیں کہ بھائی آئین پریویل کرتا ہے نہ کہ رولز, اور آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. سو اب اس پہ کیا کہیں گے؟ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو آئین از دا سپرا لا, مطلب وہ سب سے بڑا قانون ہے, اس کے اندر اس طرح کی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ان کے رولز بنے ہوئے ہیں وہ کسی آئین کے شک کے تحت ہی بنے ہوں گے تو نیچرلی اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ صحیح بات کرتے ہیں, اگر کوئی تصادم ہے رولز میں اور آئین میں تو نیچرلی آئین ول پریویل. تو لیکن اگر بات ہے ان کے رولز میں نہیں, اگر چاہتے ہیں آئین پریویل تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اس میں اگر عدم اعتماد کی تحریک موو کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سر یہ جو گورنمنٹ کا آج کا موقف ہے کہ بھائی اگر ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو کے پی کے اور پنجاب تحلیل نہ کرنے دیں, لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا تو ٹھیک ہے, بس اس پہ ری الیکشن ہوگا اور ہم جو ہے وہ جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی کرائیں گے. تحلیل کا حق میں نے آپ کو بتایا, تحلیل کا حق صرف اور صرف جو آئین مرتب کرتا ہے وہ چیف منسٹر کی ثوابدید ہے. چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا گورنر کو کہ تحلیل کر دو, گورنر یہ نہیں پوچھے گا کیوں کرو, اس نے ان کو ایڈوائز کرنی ہے, ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائز. اگر وہ نہیں کرتے 48 گھنٹے میں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. سوال یہ تھا, لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ بعض جگہ پھر آگے جا کے وہ ایمرجنسی کے پروویژنز آ جاتے ہیں, یا 232 233 اور 234 اس کے 34 اس کے اندر بھی پروویژنز دیے ہوئے کہ کس طرح سے اسمبلی کو گورنر راج کی جو بات کی جاتی ہے, لیکن وہ بھی اس کا بہت ریسٹرکٹڈ وہ اسکوپ ہے آرٹیکل 232 سے لے کے 234 تک. اچھا چلیں ایک میں ضمنی سوال گورنر راج میں بھی کر لوں. گورنر راج کے بھی جو دو طریقہ کار ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ پارلیمان کے دونوں ایوان اگر ریزولوشن پاس کریں تو اس صورت میں پھر صدر کے پاس یہ مے کا لفظ نہیں ہے بلکہ شیل کا لفظ ہے, اور اس صورت میں گورنر راج ناگزیر ہو جائے گا, لگ جائے گا. وہ یہ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے. 232 میں جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے اسمبلی ہی پروونشل اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے, پھر وہ وفاق ان کی پاورز لے لیتا ہے, اس کا پھر طریقہ پورا مرتب دیا ہوا ہے اس میں, جیسے آپ نے فرمایا دونوں ہاؤسز کا. لیکن 234 جو ہے اس کے اندر وہ گورنر جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب گورنمنٹ نہیں چل سکتی, تو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے. لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا, اس کے اندر بھی ریزنز دیے جاتے ہیں. اس طرح سے وہ جو ایک پرانا زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر لگا دیا کرتے تھے, یا آپ کو یاد ہوگا 58(2)(b) ہوا کرتا تھا, سائن ہوا ختم, گورنمنٹ گئی فارغ. پریزیڈنٹ نے ایٹ ہز سیٹسفیکشن کر کے, نہیں یہ سمپل نہیں ہے, اس کے بہت ریسٹرکٹڈ اس کا اسکوپ ہے. تو یہ آپشن بھی اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا, اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اس طرح لپیٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا. سر ایک بات اور بتا دیں, ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے کہ جہاں پر معاملہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے, ایف آئی آر ان کے کہنے پہ درج ہو گئی ہے, اور جو سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے یعنی کہ شہید کی والدہ, وہ کہتی ہیں کہ نہیں صاحب یہ ایف آئی آر میری مدیت میں درج کی جائے اور اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. تو اب یہ ممکن ہے کسی طریقے سے, یا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک واقعے کی ایک ہی دفعہ ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ اب ہو گئی ہے, اب جو کچھ ہوگا اسی ایف آئی آر کے ساتھ آگے لگ کے چلے گا, اب نئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ کیا ہے اس پہ لیگل؟ دیکھیں وسیم بدانی صاحب, لیٹسٹ پوزیشن کانسٹیٹیوشن جو ہمارے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے 7 رکنی بینچ کا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا, کہ آپ ایک ایف آئی آر درج ہو سکتی, دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. وہ سغرا بیوی کا کیس ہے, وہ آج کل آپ ضرور سن رہے ہوں گے اس کا نام. تو اس کے اندر ہے کہ سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, اور پہلی ایف آئی آر اگر آگے کوئی ہوتا ہے ایک رپورٹ درج کرے گی, اس کے اندر ورژن لکھے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایف آئی آر درج ہوتی تھی, دوسری پارٹی کا کاؤنٹر ورژن آیا کرتا تھا, وہ دوسری پارٹی ہوتی تھی. یہاں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ ایف آئی آر درج کی جائے. اس کا انتظار کرنے کے جو اس کے ورثاء ہیں وہ آ کے کمپلیننٹ ہوتے, یا وہ ان کی مدعیت میں یہ رجسٹر ہونی چاہیے تھی ایف آئی آر,
پولیس نے جا کے کر دی. اب کورٹ کو بھی اب یا تو ان کے وکلا کورٹ کو باور کرائیں یا اس میں دیکھیں, مجھے نہیں معلوم اس پروسیڈنگز میں وہ کس طرح سے وہ کریں گے کہ وہ کہیں کہ جی دیکھیں اس کا یہ ججمنٹ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں جو کمپلیننٹ, آپ کو یاد ہو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پولیس کہتی ہے, آپ کہتے ہیں کیس رجسٹر نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا, تو کہتے ہیں جی ہم ورثہ کا انتظار کر رہے ہیں, کمپلینٹ کا انتظار, وہ آ کے کوئی اپنے ایف آئی آر کرائے گا. یہاں وہ تیار بیٹھے ہیں ان کے پولیس. آپ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں سب سے مشکل کام ہی ایف آئی آر درج کرانا ہوتا ہے تھانوں میں, آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے وہ. آپ پولیس نے مدعی, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اب دیکھیے ایک آدمی کو شہید ہوئے ہوئے اتنے دن ہو گئے, اس کا ورژن اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں, جہاں تک میرے علم میں کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہے. پہلی ایف آئی آر وہ بھی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے مقدمہ درج ہوا, وہ طارق وسیع صاحب اور خرم اور کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں علی احمد خان صاحب, کنکلوڈ کرنا ہے اس میں؟ جی اس پہ 2-3 بڑے مین نکات ہیں. جلدی سے سر کیجیے گا, میں نے بس وائنڈ اپ کرنا ہے سر. کہ اس سے حکومت کی بدنیتی واضح ہوتی ہے کہ 40 دن تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تو جا کے رمنا میں انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی. آپ نے کون سی ایف آئی آر درج کی ہے؟ اگر ریاست نے ایف آئی آر درج کرنی تھی حکومت نے تو پہلے رات کر دیتی. صحیح ہے, آپ نے اتنا ویٹ کیوں کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اگر میں ایک کیس میں مدعی ہوں, میں آج تھانہ کوسار میں ایف آئی آر کرتا ہوں, کل جا کے جناب میں پنڈی گیپ میں کرتا ہوں, تو وہ میں نہیں کر سکتا. میں مدعی ایک ایف آئی آر کر سکتا ہوں. یا حکومت اگر ایک واقعے کی ایف آئی آر کرتی ہے, جس طرح آج کل جو اعظم سواتی صاحب پہ بھی انہوں نے ایک قیامت برپا کی بھی, ہر جگہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. ایک واقعے کی آپ ایف آئی آر پورے ملک میں جگہ جگہ کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک مدعی کی ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو آپ یہ رول سپریم کورٹ کا اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی تک شہید ارشد شریف, شہید صافت کی ماں کی مدعیت میں ایک بھی. تو آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر وہاں پر یہ پلی لی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. لیٹس ہوپ کہ اس میں کم سے کم یہ کام تو ہو نا کہ شہید کی والدہ جو کہہ رہی ہیں, کم سے کم جو کچھ بھی ہو ان کی سیٹسفیکشن تو ہو نا, ورنہ اگر ان کی اپنی والدہ نہیں کہتے سیٹسفیکشن نہیں ہے پھر اور کیا ہوگا مطلب. تھینک یو ویری مچ, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.